الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے اور دوزخ میں کون لوگ جائیں گے اور دوزخ کی سزا کیا ہے؟ دوزخ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا چیز کو پیدا کیا ہے اور دوزخ کتنی گہری ہے؟ دوزخ کا رنگ کیا ہے؟ جو دوزخ کے اندر آگ ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی میں پوری یہ حدیثوں کے حوالے سے، تاریخوں کے حوالے سے بالکل میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں. اس واقعے میں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ یہ جاننے کا حق نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ اگر یہ ہم غلط کام کریں گے تو اس کی سزا اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوگی؟ جہنم کے اندر ہمارا کیا ہوگا؟ تو آج سنیں انشاءاللہ تعالی اس واقعے میں، شروع سے لے کے پورا دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ کوئی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اس واقعے کو شیئر بھی کر دینا، ٹھیک ہے؟ سنیں انشاءاللہ واقعہ. دوزخ میں کون لوگ جائیں گے اور دوزخ ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک دوزخ جو ہے یہ ایک مکان ہے اور اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے. جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات اور تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے قہر و غضب کی کوئی حد نہیں کہ وہ ہر تکلیف و اذیت کی ادراک کی جائے. ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن مجید و حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. سن لیں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے. بے شک یہ حق بات ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پناہ سے بچیں، جی، اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے، سزا جہنم ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے. جہنم کہتی ہے یہ. قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں. جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے. اللہ اکبر. گویا زرد اونٹوں کی قطار کی پہم آتے رہیں گے. آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے. یعنی جہنم کے اندر جو ایندھن جو ہے، جیسے چولہے کے اندر لکڑیاں جلائی جاتی ہیں آگ میں، اسی طریقے سے جہنم کے اندر جو ہے یعنی پتھر اور آدمی اس کا ایندھن ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. مشکات شریف صفحہ نمبر 502 میں یہ حدیث پاک میں نے بیان کیا. آگے سنیں. جو دنیا کی آگ ہے، اس وقت جو چولہوں میں آگ جل رہی ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. اللہ اکبر. جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اللہ اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچنا چاہیے نا. تو سنیں، یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا جس کو جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ جوتیاں پہنا دی جائیں گی تو جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے. دیکھنے والا دیکھے گا اور سمجھے گا، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. سب سے ہلکے درجے کا عذاب جس پر ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ اللہ فرمائے گا اس ہلکے عذاب ہونے والے جس پہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا تو اللہ فرمائے گا اس سے اگر یہ ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو اس کو خرچ کر دے گا؟ تو عرض کرے گا ہاں. فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا. اللہ فرما رہا ہے اپنے اسی بندے سے کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے نہ مانا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی. یعنی 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا ہے جہنم کی آگ کو، وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 برس اور اس کو دہکایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی.
پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا گیا کہ سیاہ ہو گئی، یعنی اب وہ نری سیاہ ہے، کالی ہے، سیاہ ہے۔ 3 بار سمجھے 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا ہے، جس میں تیسری بار میں وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اے اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں گے۔ اور بقسم بیان کیا اگر جنہوں نے اور اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں گے پہاڑ اور انہیں قرار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ زمین نیچے کی زمین تک دھس جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو، سننے کے بعد اگر سننے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور آپ اپنے آپ کو راستوں پر نہیں لائے تو شاید کہ زندگی پھر بیکار ہے۔ سوچ لیں پھر انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں ہے، جو چولہوں میں جلتی، جس سے کھانا ہمارے اور آپ کے گھر میں بنتا ہے، یہی آگ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، سب جانتے ہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، جاڑوں میں تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن گرمی کے وقت میں تو اس کے قریب بھی جانا بہت خطرناک لگتا ہے۔ پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جایا جائے، یعنی یہ آگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مجھے جہنم میں پھر مت ڈالیں، جبکہ یہ خود آگ ہے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے کہ اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ اب دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی جہنم کی تہ تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ آگے سن لیں انشاءاللہ۔ اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، یعنی آسمان سے زمین تک کتنی لمبائی ہے کہ اگر شام کو پھینکا جائے تو صبح ہونے سے پہلے یا پھر صبح کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین پر آ جائے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم میں ہر روز 70 مرتبہ زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ خود اس مقام کی حالت ہے کہ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا یہی کیا کم تھا۔ کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے، لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، یعنی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے نا، اس کے برابر بچھو، اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ اور اژدہا ہوں گے۔ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش یعنی اس کے زہر اور درد بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کے اندر اللہ نے سانپ اور بچھوؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پاک میں بتا رہا ہوں۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل ہے، جیسے تیل جل کر کے نیچے چپک جاتا ہے نا، جی ہاں، اسی کی طرح سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر پانی گرم بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، اسے خاردار تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا ہوگا کہ اس کا قطرہ ایک دنیا میں اگر آ جائے تو اس کی سوزش و بدبو سے تمام دنیا والے فنا ہو جائیں گے اور ان کی معیشت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ جی ہاں، آگے سنیں۔ ساری کھال گر کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر بہم مشورہ کریں گے اور کر کے مشورہ کرنے کے بعد مالک علیہ السلام جو دروغہ جہنم ہوں گے ان کو پکاریں گے، اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے،
1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں اگر ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک۔ اللہ، مشکات شریف کی دوستو یہ حدیث پاک۔ آگے سنیں، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن التقویم ہے، اور یہ اللہ عز و اجل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا جو میں نے بتایا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگے آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی رہو اب جنت میں، اب مرنا نہیں ہے، اور اہل نار یعنی کہ جہنم میں رہنے والوں تمہیں ہمیشہ اب اسی جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اور ان کے لیے جو جہنم میں ہے غم ہی غم ہوگا۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آپ نے سنا دوستو دوزخ کا کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے برے کاموں سے، بری باتوں سے بچنے کی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ و معمور فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شیئر کرنا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔